الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. محترم و مکرم حضرین، دو جمعہ کے اندر اس عنوان پر بات ہماری جاری تھی کہ امت اسلام سے دور کیوں ہو گئی، اس کے کیا اسباب تھے اور ان اسباب کو دور کرنے کا علاج کیا تھا، اس پر بھی بات ہوئی. لیکن جو علاج ہے اس علاج کے آڑے بھی کچھ رکاوٹیں آتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، آپ اس کو دواخانے میں لے کر جائیں گے، ڈاکٹر کہیں گے کہ صبح دوپہر شام یہ گولی کھانا ہے، لیکن ساتھ میں ڈاکٹر کہے گا کہ گولی تو دے رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ آپ گوشت نہیں کھا سکتے، اس کے ساتھ آپ ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، اس کے ساتھ ایک لسٹ دے گا کہ یہ چیزیں نہیں کھانا ہے. اگر یہ چیزیں کھائیں گے تو دوا کا کوئی اثر آپ کو نہیں پہنچے گا. اسی طریقے سے پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، علمی دینی کتابیں پڑھنا، دینی معلومات جن کتابوں نے ہیں اس کو پڑھنا، نمبر 2 پر علماء کرام سے مسئلہ دریافت کرنا، نمبر 3 پر جہاں کہیں علماء کی مجلس ہو اس میں شریک ہونا، اور نمبر 4 کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا. لیکن ان 4 باتوں سے جو چیزیں آگے آتی ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچے کو اسکول میں داخل کر رہی ہے، ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ چلو میرا بچہ جاہل نہ رہے، ان پڑھ نہ رہے، اس لیے اسکول میں داخلہ کراتی ہے. ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ دیکھو بچے اسکول میں جاؤ لیکن اسکول کے وقت میں کھیل کود مت کرنا، یہ کھیلوں گے کودوں گے تو پڑھائی نہیں کر سکوں گے. دوسرا یہ کہیں گی کہ برے دوستوں کے ساتھ مت رہنا، کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو پڑھائی سے روک رہی ہیں. لہذا جو چیزیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ان چیزوں سے روکنے والی کیا کیا چیزیں، ان چیزوں پر عمل کرنے سے اور اس کو اپنی زندگی میں جب لا رہے ہیں ہم تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو آڑے راستہ بن جاتی ہیں. اب اس کو روکنے کی جو چیزیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں سد موانع انقلاب اصلاح امت. امت کی چینجنگ کرنے میں، امت کے بدلنے میں جو طریقہ تھا اس طریقے کو جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ رکاوٹ کو جاننا ضروری ہے، ورنہ علاج مکمل طریقے سے نہیں ہو سکے گا. سب سے پہلے کہا تھا کہ دینی کتاب اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو اردو سیکھ لیں، کسی عالم کے پاس روزانہ پڑھ لے، مالدار ہے تو وقت نکالے اپنے اولاد کو داخل کرے، اور اگر بیزی آدمی ہے تو عشاء کے بعد، آج کے زمانے میں فارغ ہوتا ہے آدمی یا فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوتا ہے، جہاں کہیں آپ بستی میں رہتے ہو، علاقے میں، شہر میں، دیہات میں، سٹی میں، وہاں پر کسی عالم سے پڑھ لیں، آپ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھ لیں، آپ کو دین کا علم مکمل حاصل ہو جائے. لیکن جاننا یہ ضروری ہے کہ دینی کتاب جو پڑھ رہے ہیں کیا وہ کتاب صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر لوگوں نے اسلام کے ساتھ الگ الگ چیزیں ڈال دی ہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی سمجھ سے سمجھ لوں گا، لیکن اس کی سمجھ ان باتوں کے سامنے، کیونکہ شیطان دیکھیے جب شیطان انسان کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو شیطان کا روپ لے کر نہیں آتا ہے، وہ دوست کا روپ لے کر آتا ہے. کس کا روپ لے کر آتا ہے؟ دوست کا روپ لے کر آتا ہے. اور دوست کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ دوست سے
अच्छी बातें करता है, मीठी बातें करता है। आप जो भी दीन की किताब पढ़ेंगे तो सबसे पहले मुअतबर उलमा से पूछ ले कि ये किताबें सही है या नहीं, इसमें जो बातें लिखी हुई है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है या आधी भी सही है आधी गलत है, बल्कि मैं कहता हूं कि अगर 2 सफ़े भी गलत है तो उस किताब को न पढ़े आप, उस किताब को हरगिज़ किसी आलिम की रहनुमाई में ना पढ़े और खुद अकेले में ना पढ़े। वजह उसकी ये है कि अगर आप पढ़ेंगे और आपके दिलो दिमाग के अंदर कोई इस्लाम के बारे में शक पैदा हो गया उस बात के खिलाफ, आपने फिर जाकर किसी आलिम से पूछा, अगर उस आलिम साहब ने जवाब दिया उनकी जबान में, लेकिन आपके दिमाग में वो बात नहीं आई, तो ला महाला यकीनन वो शक जैसे पहले आपके दिमाग में था उससे ज्यादा परवान चढ़ेगा, उससे ज्यादा क्या चढ़ेगा? परवान। क्यों? इसलिए कि आलिम साहब आपको समझा रहे किसी दूसरी तरीके से, लेकिन आपके दिमाग में बात नहीं बैठ रही। या हो सकता है उन आलिम साहब के पास उस बात का जवाब ना हो वक्ती तौर पर, तो बाद में वो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि बाद में कहो और बाद में मौका ही न मिले। इसलिए इन शुकूक और शुबहात वाली किताबें जो पढ़ रहे हैं इनको नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, आज के ज़माने में जो गलती हो रही है वो ये है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बयान सुनते हैं फेसबुक पर, इस पर, उस पर, और समझते हैं कि हमारे लिए काफ़ी। इसलिए तो सोहबत का लफ्ज़ अल्लाह ने कहा है कि नेकोकार लोगों के साथ रहो, इस फायदा होगा आपको, लेकिन जो मजलिस की बरकतें हैं, जो साथ में बैठकर सुनने की बरकतें, वो हासिल नहीं होंगी। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर किसी गुमराह आदमी के बयान सुनकर, गलत गलत बातें सुनकर, चिकनी चपड़ी बातें सुनकर उन बातों में आ रहे हैं और बहक रहे हैं, उन बातों में आ रहे हैं और बहक रहे हैं, क्योंकि उनकी मीठी जबान गलत बातों को अच्छे अंदाज में पेश कर देती है, गलत बातों को अच्छे अंदाज में। अब आदमी क्या समझता है, अरे ये तो बात सही लग रही है, इसलिए वो अपना सही रास्ता छोड़कर गलत आदमी के हाथ में हाथ देता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, और जो इंटरनेट प्रोग्राम जितने हैं उन पर बयान सुनने से पहले आप तहकीक करें कि मैं जिस आदमी की बात सुन रहा हूं क्या वो बात सही हो रही है या नहीं। अगर वो आदमी सही अकीदे वाला है, सही बात वाला है, फिर आप बात सुने। और मसाइल का जहां तक ताल्लुक है, इंटरनेट पर बहुत सारे मसाइल कहे जाते हैं, बेहतर ये है कि मुअतबर आदमी से मालूम करके आप इंटरनेट पर वो मसाइल को देखिए, वरना आपके गांव में जहां पर आलिम साहब, मुफ्ती साहब रहते हो, जिस पर आपको एतमाद है, उनसे आप डायरेक्ट पूछें, ये बेहतर तरीका है। इसलिए दीनी किताबों के पढ़ने के अंदर गलती ये होगी कि आपने गलत किताब चुन ली तो नुकसान आपका होगा। तो सबसे पहले गलत किताब न चुने, सही किताब किसी आलिम से मालूम करके उन किताबों से इल्म हासिल करना शुरू करें। मैंने किताबों के नाम भी बताया था, बहिश्त ज़ेवर है, बहिश्त समर है, फुरूल ईमान है, तफ्तुस सबील है, जज़ाउल आमाल है। ये किताबें हैं लेकिन पुरानी उर्दू में, गाढ़ी उर्दू में। तो किसी आलिम की सोहबत में अगर बैठकर इन मसलों को, किताबों को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह उतना तो इल्म आ जाएगा आपको कि जो आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो सकता है। ये सबसे पहले आंख जो बन रही थी। दूसरा ये है कि लोग उलमा से मसले पूछते हैं। ये कहा है कि भाई रोज़ाना आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला आएगा तो आप उलमा से पूछा करें, लेकिन उलमा से मसला पूछने में इस बात का ख्याल करें कि किसी भी आलिम से मसला न पूछे। एक आलिम को आप जांच लें, आप समझ लें कि भाई ये आलिम साहब हमारे नज़दीक एतमाद के लायक है, भरोसे के लायक है। आप उन पर पहले अपना आप भरोसा बिठाएं और फिर वो आलिम साहब जो मसले का जवाब दे उस पर अमल करें। जो मसले का जवाब दे उस पर। आज हो ये रहा है, गलतियां ये हो रही है कि एक ही मसला 5 उलमा से पूछ रहे लोग। किसी आलिम से एक पूछ लिया, दूसरे से एक पूछ लिया, तीसरे से एक पूछ लिया,
ایسے بدل بدل میں مسئلہ پوچھتے ہیں اور جہاں اپنا حل نکل رہا ہے بس اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے آج کل. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے. جیسے ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ اگر کسی مرد نے 3 طلاق دے دی زبان سے تو 3 واقع ہو جائیں گی, لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں نہیں 1 واقع ہو جائیں گی. اب جو ہمارے مسئلہ کا آدمی ہے وہ نعوذ باللہ اللہ حفاظت کرے ہماری, اس نے اگر زبان سے 3 طلاق دے دی, اب وہ بچنے کے کون سا راستہ ڈھونڈ رہا ہے؟ اہل حدیث کی فتوے پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ فتوے پر عمل نہیں کر رہا ہے, اپنے دل کی خواہش پر عمل کر رہا ہے, شیطانی خواہش پر عمل کر رہا ہے. اس لیے جس عالم پر آپ کو بھروسہ ہے, اعتماد ہے, زندگی بھر اس عالم کے زندہ رہنے تک اس سے مسئلہ پوچھا, اب جو وہ کہے اس پر عمل کرے. 10 لوگوں سے 5 لوگوں سے پوچھ لیا, پھر اس میں سے آپ ایک سن رہے, یہ آپ کی غلطی ہوگی. آپ گویا کے مسئلے پر عمل نہیں کر رہے, آپ کی دل کی چاہت پر عمل کر رہے ہو. یہ عوام غلطی کر رہی ہے. دوسرا, علماء سے مسئلہ پوچھنے میں کسی بھی عالم سے مسئلہ نہ پوچھے. آپ کے مسلک والا, آپ کے طریقے والا, آپ کے ہم مذہب والا, جیسے مسلک 4 ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, مالکی, حنبلی. آپ جس مسلک پر عمل کرتے ہو اس مسلک کے عالم سے مسئلہ پوچھا. ہندوستان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک پر عمل کرتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے ایک عالم صاحب سے جواب سنا, ایک مسئلہ پوچھا, اس سے جواب سنا. اب وہی آپ کیا کر رہے, جا رہے ہیں دوسرے کے پاس, دوسرے عالم کے پاس. آپ ان کے پاس آپ نے وہی مسئلہ پوچھا, آج انہوں نے جواب دیا دوسرا. اب جو پہلے عالم کی بات تھی ان کا نام لے کر آپ نے کہہ دیا کہ وہ عالم صاحب یہ کہہ رہے تھے. اب ہوگا کیا, آپ کے مسئلے کی وجہ سے وہ دونوں علماء میں جھگڑا شروع ہو جائے. دونوں علماء میں کیا ہو جائے گا, جھگڑا شروع ہو جائے. اس لیے ایک عالم صاحب کے مسئلے کا جواب دوسرے عالم کے صاحب کے سامنے نقل نہ کرے. علماء سے مسئلہ پوچھنے میں امت یہ غلطی کرتی ہے, اور مسئلہ پوچھنے میں علماء سے اس بات کا خیال رکھے, اگر عالم فارغ ہے وقت سب سے پہلے تو پوچھے آپ ان کو کہ بھائی آپ فارغ ہو, فارغ ہیں تو مسئلہ پوچھیں. ہاں اگر آپ فارغ نہیں ہیں تو بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں, وقت لے آپ ان سے اس وقت پوچھیں. آج کے زمانے میں اگر آپ کی کال اٹھا نہیں رہے عالم صاحب تو آپ فیس بک پر میسج یا واٹس ایپ پر میسج چھوڑ دیا, وہ جب دیکھیں گے ان کے وقت سے فارغ ہو کر تب آپ کا سوال کا کیا کر رہی ہو, جواب دے دیں. یہ سوال پوچھنے کا انداز ہے, یہ سوال پوچھنے کا طریقہ ہے, یہ سیکھنا چاہیے. امت میں لوگوں نے سیکھنا چاہیے مسئلہ دریافت کس طریقے سے کرنا چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, جب کسی سے کوئی بات سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل اس کی طرف دھیان دیتے جو آدمی بات بول رہا ہے. جب اس سے فارغ ہو جاتے پھر دوسرے آدمی کی طرف کیا کرتے, دھیان دیتے. ابھی عالم صاحب ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں اور آپ آج اس کی اپنی بات شروع کر دی, یہ طریقہ نہیں غلط, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بات مکمل ہونے دیں پھر اپنا مسئلہ رکھیں. یہ علماء دین سے مسئلہ پوچھنے کا طریقہ ہے. اور نمبر 3, علماء کی مجلس اور بیانات سننا. جہاں کہیں پر بھی علماء کے بیانات کو ضرور حاضر دیا کرے, لیکن سب سے پہلے یہ ہم معلوم کریں کہ عالم صاحب ہیں ماشاءاللہ, لیکن کیا ان کے بیانات صحیح طریقے پر ہوتے ہیں, وہی باتوں پر ہوتے ہیں جن باتوں پر اہل سنت والجماعت قائم ہے. ہمارے بڑے اکابرین اور علماء اکرام نے جو باتیں کہی ہیں وہی باتیں وہ کہتے ہیں یا کوئی اور مسلک کی باتیں کہتے ہیں, یہ معلوم کرے پھر ان کے بیان سننے جائے. یہ غلطی ہوگی آپ کی جب آپ بیان سننے جائیں گے. اس لیے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار کہے تھے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شکاری پرندے کا آواز نکالتا ہے جنگل میں جا کر, سیٹی کی آواز,
تو پرندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا پرندہ وہاں پر ہے، لیکن اچانک جب وہ پرندہ جاتا ہے تو شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے امت اور لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے جب آپ بیان سننے جا رہے ہو تو دیکھ لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی غلط عقیدے والا، غلط مسلک والا، علم کی مکمل معلومات نہ رکھنے والا کوئی آدمی بیان کرنے کے لیے آ گیا اور آپ نے ان کی بیان سن لی، وہی آپ کے دماغ میں باتیں بیٹھ گئی اور آپ اسی کے راستے پر چل پڑے، آپ شکاری کے شکار بن گئے۔ شکاری کے کیا بن گئے؟ شکار۔ بہتیرے لوگ صحیح راستے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بلکہ قیامت سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت اتری وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ارے محمد آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جیسے اسلام میں فوج در فوج جماعت کی شکل میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، قیامت سے پہلے فوج در فوج اسلام سے نکل جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار اور صحیح حدیث کی ایک حدیث کا انکار آدمی کو کافر مانا دیتا ہے۔ کیا مانا دیتا ہے؟ کافر مانا۔ اس لیے ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اور چوتھی بات کہی تھی کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ان کے پاس جا کر چند دن گزارے، اپنی دل کی دنیا کو سدھارے، دل کو بنائے، تو سب سے پہلے وہ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھے کہ بھائی وہ سنت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، ان کو دنیا سے لگاؤ ہے یا آخرت سے لگاؤ ہے۔ اگر آخرت سے لگاؤ ہے پھر آپ ان سے بیٹھ ہو جائیں، سنت کی مکمل پابند ہے بیٹھ ہو جائیں، پیسوں کی حرص و لالچ تو نہیں، مرید بڑھانے کی حرص و لالچ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے آدمی کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا دل دنیا سے دور ہو، آخرت سے قریب ہو، جو زاہد ہو، جو نیکوکار ہو، جناب محمد رسول اللہ کی سنت کا ہر وقت اتباع کرتے ہو، ہر سنت اپنانے کی انہیں فکر اور کوشش لگی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ اکثر علماء کرام کا تعلق ہو، پھر ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھے، ایسے آدمی کی مجلس میں بیٹھے، ایسے آدمی کے پاس جا کر اپنا وقت گزارے۔ اور نمبر 2 پر ان اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ برا دوست نہ بنائے۔ برا دوست کیسے؟ قرآن کریم میں آپ غور کریے، سورہ ناس کے اندر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، پھر پناہ مانگی ہے من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، شیطانوں میں سے، جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، اس میں سے انسانوں میں سے۔ تو بعض انسان کے برے دوست ہونے کی وجہ سے وہ آدمی بھی برا بن جاتا ہے۔ فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، آپ پڑھیے فضائل صدقات، فضائل حج کے اندر آپ پڑھیں اس بات کو کہ ایک آدمی کو آخری وقت میں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، موت آ چکی ہے، دنیا سے جانے والا ہے، اور کیا پڑھا رہے؟ کلمہ پڑھا رہے، لیکن اس کی زبان سے کلمہ نکلنے کی بجائے کچھ دوسرے الفاظ نکل رہے۔ تو لوگوں نے اس کو مرنے کے بعد دفن کیا، کسی اللہ والے کے پاس گئے اور اللہ والے سے پوچھا کہ ایسا کیا مسئلہ کہ ہم نے اس کی زبان پر کلمہ پڑھانے کی حد الامکان جہاں تک ہو سکے کوشش کی، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا اس کے اکثر دوست کافر تھے، اس کے اکثر دوست کافر، کافروں سے تعلقات منع نہیں ہیں، معاملات منع نہیں ہیں، خرید و فروخت منع نہیں ہے،
دلی تعلق بنائے. کیا بنائے؟ دلی تعلق. دل کے اندر محبت صرف ایمان والے کی ہونا چاہیے. کسی ہونا چاہیے ایمان. اسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. یہ ایمان والو اپنے اور اللہ کے دشمن کو دوست مت بناؤ. اللہ کہہ رہے ہیں میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ، یعنی دلی تعلق مت لگاؤ اس سے. معاملات ہوں گے، خرید و فروخت ہوں گی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، لیکن اتنا اٹھنا بیٹھنا کہ محبت ہو جائے آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ آنے سے روک دیں گے آپ کو. آخر روک دیں. اور مسلمانوں میں سے بھی برائے نام مسلمان کچھ لوگ وہ رہتے ہیں جو بہکاتے ہیں. ساری مثال دیتا ہوں. اذان ہو گئی عشاء کی، ایک دوست آ رہا ہے چل وہی نماز کو، تو کیا کہیں ارے اب جا کو آتے ہیں وہ چالو ہے وہاں کام، ادھر کام شروع ہے تو وہاں جا کر آتے پھر بعد میں سے دیکھیں واپس پڑے نماز. یہ انسان ہے، بشکل انسان شیطان ہے. انسان کی شکل میں کون ہے؟ شیطان. اس لیے برا دوست ہرگز نہ بنائے، ہرگز نہ بنائے. اسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا صحبت صالح ترا صالح کنک، صحبت طالح ترا طالح کنک. نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیں گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے بگاڑ کر رکھ دیں گی. ساری مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس مسجد کے اندر ایک اینٹ لگی ہوئی ہے، مسجد کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے. یا قرآن کریم پر ایک پٹھا ہے لگا ہوا، وہ پٹھے پر کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی، لیکن اس کا اکرام کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کے ورق کے ساتھ اور صفحات کے ساتھ وہ پٹھا لگا ہوا ہے. اس لیے اس کو آدمی کیا کرتا ہے؟ چنتا ہے، اونچی جگہ پر رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن اگر ویسا ہی پٹھا کہیں پڑا ہوا ہو تو کیا آپ اس پٹھے کو چومیں گے؟ نہیں چوم سکتے. لہذا برے دوست ایسا ہی ہوتا ہے. اگر وہ نیکوکار نہیں ہے خدا کی قسم اس سے دور ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. اس سے کہیے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے تو رہنا ہے تو کہو کہ پھر نیک بن جاؤ. پھر اگر نیک نہیں بن سکتے تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ 4 طریقے تھے جس کی وجہ سے آدمی دین کا علم اور کم ہمتی، قلت علم کی کمی اور اسلام پر احکام پر عمل کرنے میں جو کم ہمتی ہے اس کا علاج تھا. اور ان علاج کے درمیان جو رکاوٹیں آنے والی تھی وہ رکاوٹوں کو آج ہم نے اس مجلس میں بیان کر دیا. اور ان سب کی تکمیل کرنے والی آخری چیز یہ ہے کہ میں مرد ہوں تو میری ماتحتی میں میری کوئی عورت ہوں گی. ہر شادی شدہ کی اس کے ماتحتی میں اس کی بیوی ہوتی ہے. اس کے ماتحتی میں اگر اللہ نے اس کو اولاد دی تو اس کے بچے ہیں. اگر نانا ہے تو اس کے ماتحتی میں اس کے بیٹے ہیں، بیٹی ہے، نواسے ہیں. اگر دادا ہے تو بیٹا ہے اور پوتے ہیں، پوتیا ہے. یہ ہمارے ماتحتی میں ہے، یہ ہماری ماتحتی میں ہے. اگر یہ کوئی برائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے خلوت میں یعنی گھر کے اندر آپ بھی اکیلے ہو اور آپ کی اولاد بھی اکیلی. یاد رکھنا اس بات کو میں جو بول رہا ہوں. بچے اس لیے نہیں سدھرتے کہ ہم بچوں کو لوگوں کے سامنے سدھارنے کی کوشش کرتے. سب سے پہلے بچوں کو تنہائی میں جب آپ اکیلے ہو، آپ کی اولاد اکیلی ہو، اس کو لے کر بیٹھو اور اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا آپ یہ غلط کام کرتے ہو، آپ یہ غلط کام کرتے ہو. اگر سدھر گیا آپ کا طریقہ اچھا تو انشاءاللہ سدھر جائے گا. اور اگر پھر بھی نہیں سدھرتا ہے تو پھر آپ کے گھر کے لوگوں کے سامنے جلوت کے اندر اس کو ڈانٹو. تو
اس کے نفس کو اندر سے بے چینی ہوں گی کہ 4 لوگوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے میری عزت جا رہی ہے، لہذا میں اب یہ کام چھوڑ دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ اور اگر تنہائی میں بول کر بھی نہیں سدھر رہا ہے، مجمع میں بول کر بھی نہیں سدھر رہا ہے، تو پھر اس کو بد دعا نہ دیں۔ کیا کریں؟ بد دعا ہرگز نہ دیں، آپ اس سے دور ہو جائیں۔ آپ کے دور ہونے سے ہو سکتا ہے وہ سدھرے، اور دور ہونے کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں۔ کیا کریں؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو تنہائی میں سدھارنے کی کوشش کی، اور ساتھ میں اس کو مجمع کے اندر بھی سدھارنے کے، اپنے مہمانوں کے درمیان بھی اس کو نصیحت کی، لیکن وہ سدھر نہیں پایا۔ اب میں اس سے دور ہو گیا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے فضل و کرم سے سدھار دیجیے، انشاءاللہ بچہ ضرور سدھر جائے۔ یہ چند باتیں تھی۔ اب ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ پیر کے دن سے مکتب شروع ہو جائے گا، اور پہلے دن سے حاضری لازمی ہے، ضروری ہے۔ خیر حاضری پر نمبرات کٹ جاتے ہیں، اور پاگا والے اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، فیس نہیں ہے، تو اس کے واسطے میں نے 40 دن پہلے، اصل تو اجتماع کی وجہ سے اتنی زیادہ چھٹی دینا پڑی، ورنہ ہمارا جلسہ تو اجتماع کے دن تھا، چھٹی اصل 25-26 دن کی تھی، لیکن زیادہ دن اس لیے بھی آپ کو کہ آپ فیس کا انتظام کرو۔ کیا کرو؟ مکتب کی فیس کا انتظام کرو۔ اس لیے 1 تاریخ سے عصر کے بعد مکتب شروع ہو جائے گا، اتوار کا دن آ رہا ہے، تو پیر کے دن سے یعنی 2 تاریخ سے مکتب شروع ہو جائے گا عصر کے بعد، اور اس میں نرسری 1, 2 اور سال اول، نرسری سال اول سے، اور مغرب کے بعد سال دوم اور سال چہارم کی کلاس، ان کا یہ وقت ہے۔ آپ بچوں سے پوچھ لیں، ان کو معلوم ہے، ان اوقات میں پہلے دن سے بھیجیں۔ میں سبق پہلے دن سے ہی پڑھاتا ہوں، کہ اس کا انتظار نہیں کرتا ہوں کہ کوئی بچہ آئے گا یا نہیں آئے گا، میں اس کا انتظار نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ کافی وقت ہو گیا ہے، 40 دن چھٹی بہت زیادہ چھٹی ہے، اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں۔